اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو حافظ سعد رضوی صاحب سربراہ تحریک لبیک پاکستان اور اس کے ساتھ NA47 سے مقابلہ کرنے والے میرے ساتھ بھائی حافظ خاور اخلاص ستی صاحب جو اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں۔ انہوں نے جو سچ بات ہے وہ کھل کے کی بھی ہے اور آئندہ بھی ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ NA47 کے حوالے سے جو فارم 45 ہمارے پاس ہیں وہی فارم 45 حافظ صاحب کے پاس ہیں، وہی مصطفیٰ نواز کھوکر کے پاس ہیں، وہی چودھری کاشف گجر جماعت اسلامی کے پاس ہیں، وہی پیپلز پارٹی کے سبت الحسن کے پاس ہیں۔ اب ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم الحمدللہ 180 سے زائد جو سیٹیں ہیں وہ الحمدللہ ہم جیت چکے ہیں۔ قوم نے ہمیں منتخب کیا ہے، اس قوم کے حق کے اور قوم کے مینڈیٹ کے اوپر جنہوں نے ڈاکہ زنی کی ہے، جنہوں نے جرم کیا ہے اور ان کے جو شریک کار مجرم ہیں، آج وہ قوم کے سامنے عیاں ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت ملک کی سچویشن کتنی ابتر ہو چکی ہے، ان کے اوپر، اداروں کے اوپر، الیکشن کمیشن کے اوپر، اور سب سے بڑھ کر یہ جو PDM 2 کی صورت بنانے جا رہے ہیں، لوگ مسٹرسٹ کر چکے ہیں۔ پوری دنیا ان کو عدم اعتماد کر چکی ہے، پوری دنیا ان کو بتا چکی ہے کہ کن حالات میں اور کس طرح ان لوگوں نے چوری اور رابری اور ڈکیٹی کے ذریعے لوگوں کا، عوام کا مینڈیٹ چرایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ جب یہ سارے جو کہ اپنے آپ کو کٹ پتلی MNA سمجھ رہے ہیں یا MPA سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ تو ہیں، لیکن اللہ ان کو غیرت دے دے، حق اور سچ بات بولنے اور ایکسیپٹ کرنے کی توفیق دے دے۔ میں اس سے آگے جاتا ہوں، مجھے بتائیں کیا یہ اپنے آپ کو جو لیڈر کہتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے، اپنے حلقے کے لوگوں کے سامنے، اپنے ووٹر سپورٹر کے سامنے، ان کو نہیں پتا یہ الیکشن ہار چکے ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے تھے، یہ فارم 45 وہ ہیں جن کے اوپر ان کے پولنگ ایجنٹ کے بھی دستخط ہیں۔ تو جب اپنے سپورٹر کے سامنے، اپنے ووٹر کے سامنے، اپنے تمام اہل خانہ کے سامنے وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ ہار چکے ہیں، بلکہ میرے حلقے میں تو ڈاکٹر طارق فضل نے دوستوں کو اور صحافیوں کو میسیجز کیے اور ان کو کہا کہ جناب میں ہار چکا ہوں، کیونکہ نہ ہماری پرفارمنس تھی، نہ ہمارے پاس بیانیہ تھا، ہم نے ہارنا ہی تھا۔ وہ ہار ایکسیپٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اگلے دن ان کو جتوا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں ان کو ایک شرم دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ویسے مجھے یقین نہیں ہے ان کو شرم آئے گی۔ دیکھیں، یہ اقتدار، یہ عہدے چھوٹی چیزیں ہیں، آج آپ ہیں کل آپ نہیں ہوں گے، لیکن کٹ پتلی MNA یا کٹ پتلی MPA کہلوانا، فراڈ اور فورجری کے ذریعے اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں جیت چکا ہوں، کس منہ سے آپ کہیں گے؟ 100 ووٹ پڑے ہیں تو کمال یہ کیا کہ فارم 47 میں 1,11,000 کو انہوں نے 1,100 بنا دیا۔ یعنی کہ غضب کی کہانی آپ کو ملے گی۔ آپ کو 7 فارم 47 ایسے ہم دکھائیں گے جس میں پہلے ہمارے امیدوار کو 30 ہزار سے جتوایا گیا، اور ریوائز فارم 47 جاری ہوئے، فون آئے ہوں گے کہ نہیں فلاں کو جتواؤ۔ آپ کو بلوچستان کے بھی ہم ایسے نتائج دکھائیں گے۔ نون کا وہ امیدوار جس نے ویڈیو پہ اعلان کیا کہ ہم اچکزئی صاحب کے حمایت میں وڈرا کرتے ہیں، اور جب اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ PTI کا امیدوار جیتا ہے تو انہوں نے وہ بیٹے ہوئے امیدوار کو جتوا دیا۔ آج الیکشن کمیشن میں نے ممبران کے سامنے گزارش کی، اکرام اللہ خان صاحب نے ریمارکس دیے کہ جی آپ یہ ذرا غور سے سن لیں کہ اگر فارم 47 اور فارم 45 میں تضاد ہے تو یہ کوشچن
اب فردر انکوائری ہے، اس کے لیے آپ کو ٹریبیونل جانا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ رکھتا ہے۔ اگر آپ آج یہ بات کر رہے ہیں تو یہ جو پورا پاکستان الیکشن کمیشن امڈ آیا ہے یہ تو غلط جگہ پہ آ گیا۔ آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا چاہیے۔ ٹریبیونل، اب پاکستانی عدالتی نظام جو سڑا ہوا ہے، اس کو پاکستان کے ریٹرننگ آفیسرز عرف میں بنارسی ٹگ، انہوں نے جو ٹھگی کی ہے، اس ٹگی کو کریکٹ کرنے کے دو آسان طریقے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسر کے انگوٹھے لگے ہیں، تمام فارم 45 نادرا کو بھیج دیں اور نادرا کل تک رپورٹ دے دے گا کہ یہ ان کے انگوٹھے ہیں یا نہیں۔ دنیا میں سب چیز کاؤنٹر فیٹ ہو سکتی ہے، انسان کا انگوٹھا کاؤنٹر فیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی تک سائنس ایجاد نہیں ہوئی ہے جو جیلی انگوٹھا جو ہے وہ اس کو پار کرا سکے، پہلی بات۔ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نے حلقے میں صرف اپنے فارم 45 نہیں دیے ہیں، وہاں دیگر سیاسی پارٹیاں اور جو آزاد اراکین نے کنٹیسٹ کیا ہے، ان کو جو فارم 45 ملے ہیں وہ بھی ہم نے دیے ہیں۔ اب ایک کیس میں 22 فارم 45 ایک جیسے ہیں، ایم کیو ایم کے امیدوار کا ایک فارم 45 وہ کچھ اور ڈیجٹس بتا رہا ہے، تو یہ 22 غلط ہو گئے۔ اور ایم کیو ایم نے کہیں پر 6000 ووٹ لیے ہیں، کہیں پہ 5000، صوبائی میں 1100 سے ان کو کراچی کے عوام نے ایم کیو ایم کو یکسر مسترد کیا، لیکن ریٹرننگ افسر نے یا ریٹرننگ افسران نے ان نتائج کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے مستقبل اور پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کے مستقبل کو دائمی طور پہ خطرے سے ہمکنار کیا۔ کیونکہ اگر آج 1,11,000 سے ریٹرننگ آفیسر 1100 بنا سکتا ہے تو کل عوام کے پاس کون جائے گا؟ ریٹرننگ افسران ہوں گے، ان کی مرضی جو نتائج دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کل قوم کو کال دی ہے پروٹیسٹ کی، کل میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آج آپ کے توسط سے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل کا احتجاج اگر ناقص رہتا ہے، پاکستانی اس میں شرکت کم تعداد میں کرتے ہیں، سارا دار و مدار اس احتجاج پہ ہے۔ اگر پاکستان نکلتا ہے، پورا پاکستان، تو ساری دنیا دیکھے گی کہ جو ریگنگ کے ہمارے دعوے ہیں اس کے پیچھے ووٹرز بھی کھڑے اور پاکستانی عوام بھی کھڑی ہے۔ تو لہذا 8 فروری تک آپ نے حق ادا کیا، ایک آخری جنگ ہے ہماری، یہ احتجاج کی ہے، پرامن احتجاج ہے، اور ہم نے اس احتجاج میں اگر کوئی شرپسند عناصر داخل ہوتے ہیں، آپ نے خود پکڑ کے ان کو حکام کے حوالے کرنا ہے۔ کوئی ہماری اس احتجاج میں تشدد کا عنصر جو ہے کسی بھی طور شامل نہیں ہوگا۔ اپنے مطالبات پلے کارڈ کے ذریعے ہم ڈسپلے کریں گے، اور جو شہروں کے مین چوراہے ہیں وہاں جا کے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ اسلام آباد اور پنڈی کے عوام اور خیبر پختونخوا کے وہ لوگ جو یہاں ان 2 شہروں میں آباد ہیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے، اسلام آباد میں احتجاج کی قیادت میں خود کروں گا۔ میں تمام اسلام آباد کے باسیوں سے اور بالخصوص کے پی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ کل F9 پارک میں جمع ہو 11 بجے، ہم پرامن احتجاج کریں گے، اور جو لوگ بھی آئیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ گل ملیں گے، ان کے ساتھ گفتگو شنید بھی ہوگی، اور خان کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے آپ نے بالخصوص